سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ جہانگیر ترین کی بھی نااہلی ہو گئی ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا سلوک تمام سیاستدانوں کے ساتھ برابر ہیں اور قانون کسی میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو رہا کسی سیاستدان کے ساتھ سپریم کورٹ میں۔ اس کو اگر اسٹرکٹلی قانونی پیرائے میں یہ ساری چیز کو دیکھا جائے تو یہ بارہا میں اپنے بہت سارے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ 62(1)(f) کی جو نااہلی ہے جو مختلف پارلیمنٹ کے ممبروں کی گئی ہے اس کا اختیار سپریم کورٹ کو سرین ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ آیا جس کو اختیار ہے ان فیکٹس پر وہ جہانگیر ترین کو نااہل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو اس پہ بھی میرا جواب نفی میں ہے کہ جہانگیر ترین کا سارا کیس یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسٹ جو تھا سپریم کورٹ کے مطابق وہ ڈکلیئر نہیں کیا اپنے نامینیشن پیپرز میں، جبکہ ایک ٹرسٹ تھا جو کہ انگلستان میں تھا اور اس ٹرسٹ کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ٹرسٹ کو انگلستان اپنے قوانین کے تحت آج مان رہی ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں مان رہی تو اس کانفلکٹ آف لا کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کیس میں جو سیٹلر تھے وہ جہانگیر ترین نہیں تھے، اس کیس کے بینیفیشری جہانگیر ترین نہیں تھے، اس میں سیٹلر ایک کمپنی تھی، اس کے ٹرسٹی بھی جہانگیر ترین نہیں تھے، اس کی بھی ایک سیٹلر جو تھی وہ ایک کمپنی تھی اور وہ جو کمپنی ہے وہ شائنی ویو کے نام سے مجھے یاد پڑتا ہے، اور یہ ایک ہائیڈ ہاؤس تھا جس کے بارے میں جتنے بھی پیسے تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے پاکستان میں ڈکلیئر کیے ہوئے تھے کہ یہ پیسے جو تھے یہاں سے ادھر گئے تھے، تو لہذا بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن ان کو اس طرح سے یہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ جی انہوں نے کسی طرح سے بھی کوئی غلط بیانی کی۔ تو اگر میں یہی سوال عرفان قادر صاحب نواز شریف کے حوالے سے پوچھوں تو کیا نواز شریف کو 62-63(f) میں نائل کرنے کا اختیار تھا سپریم کورٹ کو؟ بالکل نہیں تھا، وہ بھی ایک نہایت کمزور فیصلہ تھا۔ یعنی کہاں تو بات ہو رہی تھی پاناما کی اور وہ نواز شریف صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اقامہ پہ نکال دیا گیا۔ اس حد تک میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اقامہ تو بہت سارے لوگوں نے لیا ہوا اور اقامہ پہ تا عمر نااہلی اور یہ